سب اپنے آپ کو اسلامی ظاہر کرتے ہیں، لیکن اسلام صرف کہنے سے تو نہیں ہوگا، صرف عبادات ادا کرنے سے بھی نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ اخلاقی باتیں اور اخلاقی اصول اتنے ہی اہم ہیں جتنی کہ عبادات ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ فَوَلِّ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِي هُمْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، صرف عبادات کا ادا کرنے سے بھی نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ اخلاقی باتیں اور اخلاقی اصول اتنے ہی اہم ہیں جتنی کہ عبادات ہیں۔ قرآن میں یہ ہے کہ جس وقت مصلح یعنی نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں تو غفلت سے نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے یمنعون الماعون، یعنی ان سے کوئی چیز مانگے یعنی چھوٹی سی بھی چیز مانگے تو اسے دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ وہ منع کرتے ہیں۔ اصل نقطہ آخری آیت میں یمنعون الماعون، یعنی وہ لوگ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کوئی ان سے کوئی چیز مانگے تو وہ دے سکتے ہیں، تو اگر وہ نہیں دیتے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اخلاق عبادات سے کم از کم برابر ہے۔ اس کے تو خیر ہزاروں ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے متعلق سنا کہ وہ دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات میں نمازیں پڑھتی ہے لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ صرف عبادات میں راہ نجات نہیں ہے، اس کے ساتھ خوش اخلاقی بھی جیسے حسن خلق کہتے ہیں بہت ضروری ہے۔ آج کل خاص طور سے ہمارے یہاں ہی کیا شاید ساری دنیا میں یہی تنزیہات ہوتی ہیں۔ میں اس وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ قرآن میں منع کیے گئے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ جب تم کوئی ایسی خبر سنو جس سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو بغیر تحقیق کے اشاعت نہ کرو، پہلے ان لوگوں کے پاس جاؤ جو اہل نظر ہیں، جو اس کا صحیح نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ وہ اگر مناسب سمجھے تو اس کی اشاعت کریں ورنہ چپ چاپ رہنے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جب کوئی بات سنو تو فوراً بغیر تحقیق کے اشاعت مت کرو، یہ ایک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ایک قسم کی دراگوئی ہے، ایک جھوٹ ہے جب تم نے تحقیق نہیں کی اور تمہیں خود معلوم نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط اور تم لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ پہلے آدمی جس نے شروع کیا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تم بھی جھوٹ میں شامل ہو۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے بغیر باتوں کو پھیلانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ ہے۔ وہ واقعہ ایسا ہوا کہ یہ خبر آئی کہ کسی قوم نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، ایک صاحب نے بغیر حقیقت کے وہاں جا کر انہیں بھی قتل کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ جس وقت وہ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم یہاں کہاں آ رہے ہو، یہاں تو کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ اس کے اوپر وہ آیت اتری کہ جب کوئی خبر ملے، خاص طور سے بری خبر جس میں برائی کا پہلو ہے، تو بغیر تحقیق اس کی اشاعت مت کرو۔ دوسرا واقعہ افق ہے جس میں بعض شریر لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غلط الزام لگایا تھا۔ اس سلسلے میں اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں۔ اگر تم کوئی برائی سنو تو مسلمانوں میں اس کی اشاعت مت کرو۔ اصولی بات ہے وہ واقعہ جو بھی تھا، لیکن اصولی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر تم کوئی برائی کسی کے متعلق سنو تو اس کی اشاعت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ مسلمانوں کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کسی کے اوپر کوئی زنا یا بدکاری کا الزام لگائے تو اسلامی قانون میں یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے الزام لگایا ہے انہیں قاضی اپنے سامنے بلا سکتا ہے، انہیں مجبور کیا جائے گا کہ تم 4 عینی گواہ لے کر آؤ جنہوں نے سنا نہیں بلکہ دیکھا ہو اس نے بدکاری کی ہے۔ اگر 4 عینی گواہ نہیں ملتے تو اسے 80 کوڑے لگتے ہیں۔ قرآن شریف میں 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ سزا سب چھوڑ دیتے ہیں، سب اسے بھول جاتے ہیں۔ شراب اور زنا کی سزا سب یاد کرتے ہیں لیکن یہ سزا سب بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی اسلامی شریعت ہے۔ بدکاری کے الزام کے سلسلے میں اگر تم 4 عینی گواہ نہیں لا سکتے تو تم مستحق سزا ہو۔ ایسا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا جو معتبر کتابوں میں ہے۔ اس زمانے کے امیر بصرہ سے 4 آدمی جن میں ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے ملنے گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بدکاری کر رہے ہیں، سیدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ شریف آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے لہذا اسے تو معذور ہونا چاہیے، وہ اس لائق نہیں۔
نہیں کہ امیر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے ایک ایک سے فردن پوچھا کہ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، باقاعدہ جرا کی تو یہ کچھ ڈگمگائے۔ اس نے کہا کہ کچھ ایسے ہی دیکھا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھ سے بالکل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کچھ شک ظاہر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تو خیر کچھ نہیں کہا، لیکن جو 3 دوسرے تھے ان سب کو 80 کوڑے لگوائے، حالانکہ ایک تو جلیل القدر صحابی تھے۔ یہ تاریخی کتابوں میں ہے۔